السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظرہ رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الاسئلۃ المسموعۃ الواردۃ علی دلیل المعلل ثلاثہ: المنع والنقض والمعارضہ، فالاولان ما عرفت والثالث ما فسره بقوله، والمعارضة إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم، والمراد بالخلاف ما ينافي مدعى الخصم سواء كان نقيضه أو مساوي نقيضه أو أخص منه، لا ما يغايره مطلقا كما يشعر به لفظ الخصم، لأنه إنما يتحقق المخاصمة لو كان مدلول دليل أحدهما منافيا مدلول دلیل الآخر إلى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں صاحب شرح بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیے، معلل کی دلیل پر جو وارد ہونے والے خصم کی جانب سے، سائل کی جانب سے اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اعتراضات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا اعتراض ہوتا ہے، پہلا سوال ہوتا ہے منع، دوسرا ایک ہوتا ہے نقض، اور ایک ہوتا ہے معارضہ۔ تو صاحب کتاب نے منع اور نقض کا بیان اس سے پہلے کر دیا، تو اب تیسرے کا بھی بیان ہونا چاہیے نا، یعنی معارضہ کا، اس لیے صاحب کتاب نے معارضہ کا بھی اپنے آنے والے لفظوں سے بیان کیا، اور فرمایا، تعریف کی معارضہ کی کہ معارضہ کسے کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں والمعارضۃ اقامۃ الدلیل علی خلاف ما اقام الدلیل علیہ الخصم۔ معارضہ کہتے ہیں عارض یعارض معارضۃ، اس کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا، لیکن اصطلاح میں کسے کہتے ہیں معارضہ؟ اصطلاح میں معارضہ کہتے ہیں کہ دلیل قائم کرنا اس کے خلاف پر جس پر خصم نے دلیل قائم کی ہے، یعنی کسی مدعی نے اگر کسی دعویٰ کے اس بات پر دلیل قائم کی اور اس نے دلیل سے اپنے دعویٰ کو ثابت کیا، یا کسی اپنے دعویٰ کی نفی پر دلیل قائم کی، یعنی دعویٰ کیا کسی چیز کی نفی کا اور اس کی نفی ہونے پر اس نے دلیل دی، یعنی اس کی نفی کو دلیل سے اس نے ثابت کر دیا، تو اب اس کا جو مد مقابل ہے جس کو ہم سائل کہتے ہیں، وہ سائل اس کے خلاف پر دلیل قائم کر دے، جس بات کو مدعی نے، معلل نے اپنے دلیل سے ثابت کیا ہے یا جس کی نفی کی ہے، اس کے خلاف پر یہ مسائل دلیل قائم کر دے۔ اگر مدعی نے دلیل سے کوئی بات ثابت کی ہے تو سائل ایک دلیل قائم کر کے اس کے خلاف اور اس کے منافی کو ثابت کر دے، یا مدعی نے دلیل سے کسی بات کی نفی کی ہے تو سائل دلیل قائم کر کے اس کا اثبات کر دے، جس کی اس نے نفی کی ہے اس کا اثبات کر دے۔ تو ایسی صورت میں سائل جس کا اثبات یا نفی کر رہا ہے، جس کی، وہ منافی ہوگا اس کے جو مدعی نے جس چیز کو ثابت کیا ہے یا جس چیز کی نفی کی ہے، اس کے منافی ہوگا۔ یہ تنافی میں عموم ہے بچوں، کہ سائل اپنی دلیل سے اس کے خلاف کو جو ثابت کر رہا ہے، تو خلاف میں عموم ہے، چاہے نقیض ثابت کر دے۔ مثال کے طور پر کسی نے دلیل سے ثابت کیا انسان ہونا، اور سائل دلیل سے ثابت کر دے لا انسان ہونا، تو لا انسان انسان کی نقیض ہوگی، نقیض کو ثابت کر دیا تب بھی یہ اس کے خلاف کو ثابت کرنا ہوگا، یا نقیض کو ثابت نہ کرے بلکہ نقیض کے مساوی کو ثابت کر دے،
نقیض کے مساوی کو ثابت کر دے. مثلا کسی نے دلیل سے ثابت کیا لا انسان ہونا، تو لا انسان کی نقیض تو ہوتی ہے انسان بچوں، لیکن سائل اور مد مقابل انسان ہونا ثابت نہ کرے، لیکن وہ اپنی دلیل سے ناطق ہونا ثابت کر دے. اور ناطق یہ انسان کا مساوی ہے. کیا ہے؟ انسان کا مساوی ہے، جو کہ انسان نقیض ہے لا انسان کی. تو کسی نے لا انسان ہونا ثابت کیا تھا، مدعی نے، معلل نے اپنی دلیل سے، اور سائل نے انسان ہونا تو ثابت نہیں کیا، یعنی نقیض تو ثابت نہیں کی، لیکن نقیض کیا؟ مساوی، یعنی ناطق ہونا ثابت کر دیا. تو یہ بھی ناطق ہونا ثابت کرنا، یعنی نقیض کا مساوی ثابت کر دینا، یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف کو ثابت کر دیا. یا نقیض کے مساوی کو بھی ثابت نہیں کرے، بلکہ نقیض سے جو اخص ہو، کیا ہو؟ نقیض سے جو اخص ہو اس کو ثابت کر دے. نقیض سے اخص ہونے کی مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں کہ کسی شخص نے، مثال کے طور پر معلل نے زید کے لیے اپنی دلیل سے لا حیوان ہونا ثابت کیا. تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے کہ اس نے اپنی دلیل سے ثابت کیا زید کے لیے لا حیوان ہونا. اب لا حیوان کی نقیض کیا ہے بچوں؟ حیوان. اب یہ حیوان کو نقیض کو بھی ثابت نہ کرے، اور حیوان کا مساوی جو ہے کوئی دوسرا ہو، حساس، متحرک بالارادہ وغیرہ، ان کو بھی ثابت نہ کرے، بلکہ حیوان سے اخص ہے انسان ہونا. کیا ہے؟ حیوان سے اخص ہے انسان ہونا. اب یہ مد مقابل اپنی دلیل سے انسان ہونا ثابت کر دے، تو انسان یہ حیوان سے اخص ہے، جو کہ حیوان نقیض ہے لا حیوان کی. تو معلل نے اپنی دلیل سے لا حیوان ہونا ثابت کیا کہیں پر، اور یہ حیوان جو کہ نقیض ہے اس سے اخص انسان ہونا اس نے ثابت کر دیا. تو یہ بھی کہلائے گا کہ یہ بھی معارضہ کہلائے گا بہی طور کہ اس نے مد مقابل نے یا سائل نے اس کے خلاف کو ثابت کر دیا جس کو معلل نے اپنی دلیل سے ثابت کیا تھا. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو یہاں پر خلاف سے مراد کیا ہے؟ مد مقابل کے دعویٰ، چاہے وہ دعویٰ اثباتاً ہو یا نفیاً ہو، تو مدعی کے یا معلل کے دعویٰ یعنی اثباتاً یا نفیاً جو دعویٰ ہے اس دعوے کے خلاف کو، منافی کو ثابت کر دینا. اور یہ منافی ہونا ثابت اس صورت میں بھی ہو جائے گا جبکہ نقیض کو ثابت کر دے. یہ نقیض کے مساوی کو ثابت کر دے تب بھی منافی ہونا ثابت ہو جائے گا. یہ نقیض سے اخص کو ثابت کر دے تب بھی منافی ہونا ثابت ہو جائے گا. مطلقاً مغایرت مراد نہیں ہے بچوں، یہاں پر خلاف سے مراد مطلقاً مغایرت نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خلاف سے مراد اگر مطلقاً مغایرت ہو جائے گی نا، تو اس سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف بھی ہو جائے اگر مطلقاً مغایرت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خلاف سے مراد اگر مطلقاً مغایرت اگر ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر معنوی اعتبار سے وہ اس کے خلاف ہو، اس کے منافی ہو. کیوں؟ مثال کے طور پر کسی نے اپنی دلیل سے 20 روپے ہونا ثابت کر دیا، اور سائل نے اپنی دلیل سے 40 اٹھنیاں ثابت کر دیں. اٹھنی مطلب 40 50 پیسے، 50 پیسے 40 جگہ پر. تو دیکھیے یہ 40 سے 50 پیسے جو ہے وہ 40 جگہ ثابت کر رہا ہے کہ 40 اٹھنیاں ہیں، اپنی دلیل سے یہ ثابت کر رہا ہے. اور اس نے اپنی دلیل سے 20 روپے ثابت کیے. تو دیکھیے یہاں پر مطلقاً مغایرت اگر مراد ہوتی تو مغایرت تو یہاں پر دونوں میں ہے، کیونکہ وہ روپیہ ثابت کر رہا ہے 20 اور یہ 40 اٹھنی ثابت کر رہا ہے. تو مغایرت تو یہاں پر ہے، لیکن حقیقت میں معنی کے اعتبار سے یہ اس کے منافی نہیں ہے، کیونکہ 40 اٹھنی کا 20 روپیہ ہی تو ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر منافات نہیں ہے. یہاں پر اس لیے صاحب شرح فرماتے ہیں کہ خلاف سے مراد وہ ہے جو کہ مدعی کے دعوے کے منافی ہو. مطلقاً مغایرت مراد نہیں ہے، کیونکہ مطلقاً مغایرت میں منافات ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی. فرماتے ہیں والمراد بالخلاف،
مصنف کے قول اعلیٰ خلاف ما اقامت دلیل میں جو خلاف ہے، یہاں پر خلاف سے مراد وہ ہے ما ینافی مدعا الخصم، جو کہ خصم سے مراد یہاں پر وہی معلل کے دعوے کے منافی ہو، تو اس کے منافی کو ثابت کر دے. سواؤن کان نقیضہ، خواب و منافی اس کی نقیض ہو اور مساوی نقیض ہی، یا اس کی نقیض کا مساوی ہو، اور اخص من ہو یا نقیض سے اخص ہو. لا ما یغایرہ مطلقاً، وہ مراد نہیں ہے خلاف سے جو مطلقاً خصم کے مدعا کے مغائر ہو. مغائرت مطلقاً مراد نہیں ہے، بلکہ منافی مراد ہے کہ تنافی ہونا چاہیے. کما یشعر بہ لفظ الخصم، اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر خلاف بولا ہے اور اس سے منافی مراد لے رہے ہیں، منافی ہونا چاہیے، اس پہ کوئی قرینہ تو ہونا چاہیے نا. تو صاحب شرح فرماتے کہ دیکھیے لفظ خصم یہاں پر صاحب کتاب نے بولا ہے والمعارضۃ اقامت الدلیل علی خلاف ما اقامت دلیل علیہ الخصم، خصم بول دیا ہے تو لفظ خصم یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ خلاف سے مراد منافی ہے. کیوں؟ کیونکہ خصومت کا تحقق اسی وقت ہوتا ہے جبکہ دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول دوسری کی دلیل کے مدلول کے منافی ہو. خصومت کا تحقق ہی تب ہوتا ہے. تو خصم بول دینا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر خلاف سے مراد منافی ہے. فرماتے ہیں لا ما یغایرہ مطلقاً، وہ مراد نہیں ہے جو مطلقاً اس کے مغائر ہو. کما یشعر بہ لفظ الخصم، جیسے کہ لفظ خصم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، مشعر ہے. لأنہ انما یتحقق المخاصمہ، کیونکہ مخاصمہ یہ متحقق ہوتا ہے لو کان مدلول دلیل احدہما، اگر دونوں میں سے ایک کی دلیل کا مدلول منافی مدلول دلیل آخر دوسرے کی دلیل کے مدلول کے منافی ہو. فإن اتحد دلیلاہما، یہاں سے صاحب کتاب نے جب معارضہ کی تعریف کر دی تو مصنفین کا طریقہ یہی ہے کہ وہ شے کی تعریف کرنے کے بعد اس کے اقسام کو بیان کرتے ہیں. تو اب معارضہ کے اقسام کو صاحب کتاب آگے بیان کر رہے ہیں فإن اتحد دلیلاہما سے، یعنی معارضہ کی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں. ایک معارضہ بالقلب، ایک معارضہ بالمثل، اور ایک معارضہ بالغیر. کتنی قسمیں ہیں بچوں معارضہ کی؟ معارضہ بالقلب، معارضہ بالمثل، معارضہ بالغیر. معارضہ بالقلب کسے کہتے ہیں؟ تو معارضہ بالقلب ہر ایک کی تعریف کو انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.